سورۃ محمد، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 20 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم صدق اللہ العظیم۔ وَيَقُولُ، اور کہتے ہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا، کیوں نہ، نزلت، نازل کی گئی، سورۃ، کوئی سورت، فَإِذَا، پھر جب، انزلت، نازل کی جاتی ہے، سورۃ، کوئی سورت، محکمۃ، محکم، وذکر، اور ذکر ہو، فیہا، اس صورت میں، القتال، قتال کا، اللہ کے راستے میں لڑنے کا، رأیت، تو آپ دیکھیں گے، الذین، ان لوگوں کو جو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، یعنی منافقت کی بیماری ہے، ینظرون، دیکھتے ہیں وہ، الیک، آپ کی جانب، نظر کرنے کی مانند، دیکھنے کی مانند، المغشی علیہ، جس شخص پر غشی طاری ہو، من الموت، موت کی، فاولی، پس تباہی ہے، لہم، ان کی، طاعت فرمانبرداری، وقول، اور بات، معروف، معلوم ہے، فَإِذَا، پھر جب، عزم، پختہ طور پر آ جائے، الامر، حکم، فلو، سو اگر، صدقوا، وہ سچے نکلتے، اللہ کے آگے، لکانا، یقیناً ہوتا، خیراً، بہتر، لہم، ان کے لیے، فہل، سو کیا ہے، عصیتم، توقع تم سے، ان، اگر، تولیتم، تم رخ پھیر لو، یہ مطلب بھی کیا جا سکتا ہے تم اختیار میں آ جاؤ، با اختیار ہو جاؤ، ان، یہی کہ، تفسدو،
تم فساد پھیلاؤ گے فی الارض زمین میں، وتقطعوا اور تم قطع کرو گے ارحامکم اپنے رحم، قطع رحمی کرو گے۔ اولئک یہ لوگ ہیں الذین جو لعنہم اللہ ان پر لعنت کی ہے اللہ نے، فاصمہم بس انہیں بہرا کر دیا ہے، واعمی اور اندھا کر دیا ہے ابصارہم ان کی آنکھوں کو۔ افلا یتدبرون وہ کیوں نہیں تدبر کرتے القرآن قرآن میں، ام یا علی قلوب دلوں پر اقفالہا ان کے تالے پڑ چکے ہیں۔ ان الذین بے شک جو لوگ ارتدو واپس پلٹ گئے علی ادبارہم اپنی پشتوں پر، من بعد ما اس کے بعد جو تبین واضح ہو گئی لہم ان کے سامنے الہدا ہدایت، الشیطان شیطان نے سولا فریب میں مبتلا کیا ہے لہم انہیں، واملا لہم اور دور دراز کی امیدوں میں ڈال رکھا ہے انہیں۔ املا کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، یعنی دور کی امیدیں ان کو دلا رہا ہے، اور سوّل تسویل سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، مزین کر کے دکھانا، اسی کو فریب دینا بھی کہتے ہیں۔ ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ انہوں نے قالو کہا للذین ان لوگوں سے جو کرہو ناپسند سمجھتے ہیں ما نزل اللہ اسے جو اللہ نے اتارا ہے، سنطیعکم ہم عن قریب تمہاری مان کر چلیں گے، فی بعض الامر بعض کاموں میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں اسرارہم ان کی خفیہ باتوں کو۔ فکیف سو کیسا منظر ہوگا اذا جب توفتہم جان نکالیں گے ان کی الملائکۃ فرشتے، یضربون وہ مار رہے ہوں گے وجوہہم ان کے چہروں کو، وادبارہم اور ان کی پشتوں کو۔ ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ اتبعو انہوں نے اتباع کی، ما اس کی جو اسخط اللہ اللہ کو ناراض کرتی تھی بات، وکرہو وکرہو اور انہوں نے ناپسند سمجھا رضوانہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کو، فاحبط سو ضائع کر دیے اللہ تعالیٰ نے اعمالہم ان کے عمل۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ۔ اس رکوع مبارک میں اور اس کے بعد کے رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کے کچھ احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے قبل کے رکوع میں بھی اس کے آخر میں منافقین کی چند باتوں کا ذکر ہوا۔ اس وقت منافق الگ ہو جاتے جس وقت جہاد کا حکم آتا، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، جہاد کے لیے اسباب کا انتظام، تیاری و بندوبست۔ چونکہ منافقین دل سے مسلمان نہیں تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، اور یہ حکم ایسے ہیں ان پر عمل کے لیے وہی تیار ہوتا ہے جو دل سے مسلمان ہو۔ جہاد وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، اور راہ خدا میں خرچ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ اسی وجہ سے انہیں ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ سورۃ المجادلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اللہ نے شرط لگا دی کہ پہلے صدقہ خیرات کرو پھر ملاقات ہوگی، تو وہ سارے منافق چلے گئے، کیونکہ یہ کام بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ دل میں ایمان ہو تو آسان ہو جاتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو جب بھی کوئی ایسے حکم آتے تھے، منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا تھا۔ اسی سبب سے اللہ رب العزت جہاد کا حکم دینے کے بعد منافقین کے احوال کا ذکر فرما رہے ہیں، اور منافقین کے حالات کے بارے میں آگاہی اصحاب ایمان کی تربیت کا باعث ہے کہ چونکہ یہ باتیں منافقین کے اندر ہیں، تو اے اصحاب ایمان، تم اپنے آپ کو ان باتوں سے بچاؤ اور اچھے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف رہو۔ تو فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اصحاب ایمان کہیں گے کیا یہ اچھا ہو کوئی سورت نازل ہو؟ نہیں۔ اصحاب ایمان کو، صحابہ کرام کو قرآن سے عشق تھا، چاہتے تھے کوئی اور سورت نازل ہو، کوئی اور سورت نازل ہو۔ اس سورت سے اللہ کے احکام کا پتہ چلتا، احوال عالم غیب سے باخبر ہوتے، جنت دوزخ کے احوال سے آگاہی ہوتی، تو ہر صورت میں کوئی نہ کوئی فائدے کی بات جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ اصحاب ایمان کو تو عشق تھا سورت نازل ہو، تو وہ کہتے تھے لولا نزلت سورہ، کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی سورت نازل ہو، ہمیں مزید سمجھنے کا موقع ملے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ بعد میں بھی لوگوں کی بنا دیتی ہے، جو اس محنت اور قرآن فہمی کے سلسلے سے وابستہ ہوں، ہر دن انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ قرآن کی فہم ہمیں زیادہ سے زیادہ نصیب ہو، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں اضافہ عطا فرمائے۔ ایک طلب بن جاتی ہے۔ تو اصحاب ایمان کو عشق تھا قرآن مجید سے، اور وہ کہا کرتے تھے کوئی صورت نازل ہو، کیا اچھا ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، اللہ کی طرف سے کوئی صورت نازل ہو گئی، اس میں مزید احکام آئے، محکم صورت۔ محکم کا معنی، محکم اسے بھی کہتے ہیں جو منسوخ کے مقابلے میں ہو۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے بھی احکام ہیں جو اللہ رب العزت نے تدریجاً ان احکام کو عطا فرمایا۔ پہلے ایک حکم دیا حالات کے اعتبار سے، اس کے بعد نیا حکم آ گیا، پھر نیا حکم آ گیا۔ تو پہلے حکم منسوخ کر دیے گئے کہ اب وہ قابل عمل نہیں ہے، جیسے شراب کے متعلق تدریجی احکام آئے، ایک ہی دم اسے حرام نہیں قرار دیا۔ شراب کی حرمت مختلف مراحل میں نازل ہوئی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ اس میں بظاہر کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ ایک حکم آ گیا، سمجھنے والے سمجھ گئے، انہوں نے چھوڑ دی، لیکن جن کی عادت شروع سے بنی ہوئی تھی انہوں نے کہا ابھی روکا تو نہیں گیا۔ پھر حکم آ گیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ اس میں بھی بالکل نہیں روکا گیا، نماز پڑھنے کے متعلق صرف حکم دیا گیا کہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اس سے بھی اصلاح ہو گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ جب نماز نہیں پڑھ سکتے اس حالت میں تو پھر چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ اب جب بتدریج تربیت ہوئی تو اس کے بعد پھر آخری حکم یہ آ گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطان کے گندے اور ناپاک عمل میں سے ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو بتدریج نازل ہوتے ہیں، اور پہلے درجے کی جو اجازتیں ہوتی ہیں تدریجی مراحل میں وہ بعد میں منسوخ کر دی جاتی ہیں۔ تو محکم اسے کہتے ہیں جو منسوخ کے مقابل میں ہو۔
مکی زندگی میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، مدنی زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کا حکم نازل ہوا، اور وہ حکم بھی پھر محکم تھا کہ اب جہاد چلتا رہے گا، اب وہ منسوخ نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت جو محکم ہو کا معنی یہ ہوا وہ صورت جس میں حکم جہاد ہو، اور جہاد کا یہ حکم ظاہر ہے محکم ہوگا، منسوخ نہیں ہوگا، جہاد منسوخ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جاری رہے گا۔ ہاں، کرنے والے راہ حق میں جہاد کرتے رہیں گے۔ آج بھی دنیا میں جہاد چل رہا ہے، دفاعی جہاد چل رہا ہے، اقدامی جہاد عموماً نہیں ہو رہا، البتہ کفار مسلمانوں کے اوپر اقدام کر رہے ہیں۔ تو محکم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو منسوخ کے مقابلے میں ہو۔ محکم کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے، بعض دفعہ ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اب پتہ نہیں یہ معنی مراد ہے یا یہ معنی مراد ہے۔ جیسے قرآن مجید میں طلاق کے مسائل کے ذیل میں ایک لفظ ذکر ہوا ہے ثلاثۃ قروء۔ قروء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے حیض، اور قروء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے طہر، دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ تو اب جو عدت ہے وہ حیض کے اعتبار سے شمار کی جائے گی یا طہر کے اعتبار سے شمار کی جائے گی، ایک لفظ کی مختلف تعبیرات کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے آراء مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک سے زائد مطالب ہیں اس لفظ کے۔ محکم اسے کہتے ہیں کہ جس کا صرف ایک ہی اور واضح مطلب ہو اور اس میں کوئی شک شبہ نہ ہو، اسے محکم کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب کوئی صورت نازل ہو جو محکم ہو، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جس میں قتال کا حکم بھی آ جائے۔ تو اصحاب ایمان بعض دفعہ تمنا کیا کرتے تھے، غزوہ بدر میں اللہ نے شہید ہونے والوں اور غازیوں کو جو درجے و مرتبے عطا کیے، تو بعد میں لوگ تمنا کرتے تھے کاش کہ ہمیں بھی موقع نصیب ہوتا اور دوبارہ سے پھر ایسا موقع بنے کہ راہ خدا میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور اللہ سے اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں۔ تمنا کیا کرتے تھے۔ ان کی تمناؤں میں چنانچہ منافق بھی ان کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان جیسے کام بھی کرتے تھے۔ تو بعض اوقات ان کی زبان سے بھی یہ نکل جاتا تھا یار بڑی اچھی بات ہے، کوئی صورت نہیں آئے، اس میں کوئی نیا حکم آئے، جہاد کا حکم آئے، ہم بھی نکلے۔ لیکن جیسے ہی صورت نازل ہو گئی، حکم جہاد آ گیا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں منافقت کا مرض تھا، ان کے چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہے۔ اللہ کہتے ہیں رأیت، آپ دیکھیں گے، الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، ایسے ترچھی نگاہوں سے آپ کو دیکھیں گے جیسے وہ شخص جس کے اوپر موت کا دورہ پڑ رہا ہو اور غشی طاری ہو رہی ہو، وہ کسی کو دیکھے ترچھی نگاہوں سے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس وقت میں ان منافقین، چونکہ دل میں ایمان نہیں ہے، اور کسی وقت زبان سے کہہ رکھا تھا کہ صورت نازل ہونی چاہیے، اس میں جہاد کا حکم آنا چاہیے، دیکھا دیکھی کہہ دیا تھا، اب حکم اگر آ گیا ہے تو موت نظر آ رہی ہے۔ تو ان کے انداز دیکھنے کے طریقوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہے، چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، ینظرون الیک، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، اس شخص کے دیکھنے کی مانند جس پر غشی طاری ہو، من الموت، موت کی غشی جس پر طاری ہو جائے، فاولیٰ لہم، تو تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے سامنے بھی اس قسم کی مثالیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں بعض دفعہ، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں، بڑی سے بڑی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک آدمی آ کر بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں وہ خیال نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن صورتحال بن گئی ایسے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، میں اتنی سیا کیا، مطلب یہ کہ اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن ہو گیا اللہ کی طرف سے ایسا، تو اس کے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں کہ اس کی سابقہ باتیں وہ محض لفظی تھیں
اور صرف زبان کی حد تک وہ گفتگو کر رہا تھا، اس کے دل میں اس چیز کے متعلق کوئی اعتقاد نہیں تھا۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا دل اور اس کی زبان آپس میں متفق ہونے چاہیے، نہ بولے زبان سے الفاظ اگر دل اس پر متفق نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں طاعۃ وقول معروف، فرما برداری بھی واضح ہے، قول بات بھی واضح ہے۔ طاعۃ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل جس بات کی اتباع کر رہے ہیں وہ بھی معروف ہے، قول تمہاری زبانیں جو باتیں کر رہی ہیں وہ بھی معروف ہیں اور کھلی ہیں ہمارے کو۔ پتہ ہے کتنی فرما برداری ہے تمہارے اندر، پتہ ہے تم زبان سے کیا الفاظ بول رہے ہو، معروف ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی کیا گیا ہے، اور اس جملے کو ناصحانہ بھی قرار دیا ہے۔ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ ترغیب دے رہے ہیں طاعتن، اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ۔ یہ نہیں کہ اپنے مفادات کی خاطر الفاظ بول دیے یہ تأثر دینے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب حکم آ گیا تو برگشتہ ہو گئے۔ نہیں، طاعتن دیکھو رب کی فرما برداری کس میں ہے، اس رستے کو اپناؤ۔ قول معروف، ان باتوں کی طرف آؤ جو معروف ہیں اور جو ضابطے کی اور دستور کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی رستے آسان کر دیں گے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جس وقت پختہ اور تاکیدی حکم آ جائے اللہ کا۔ جہاد کا حکم بعض دفعہ اختیاری ہوتا تھا، بھائی کس کس نے جانا ہے جہاد کے لیے، اپنا نام لکھوا دو۔ اچھا جی فلاں فلاں فلاں، چلو ٹھیک ہے، ایک دستہ بنا دیا، تم روانہ ہو جاؤ، باقی پیچھے تم بندوبست اور انتظام کرو کچھ لوگ۔ تو ایسا حکم نہیں تھا جس میں سب کو نکلنے کے لیے کہا گیا ہو۔ اور بعض اوقات ایسے بھی احکام اللہ کی طرف سے آئے کہ حکم ملا سارے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، جیسے غزوہ تبوک، تاکیدی حکم، پیچھے نہیں رہنا۔ ایک بندہ بھی اگر پیچھے رہا تو اس کے بارے میں عتاب نازل ہوا۔ وہ 3 حضرات صحابہ اور ان کی توبہ اور ان کی معافی اور ان سے ایک وقت تک بائیکاٹ کرنے کا تذکرہ روایات میں موجود ہے۔ تو جہاں سبھی کو نکلنے کا تاکیدی حکم آ جائے اللہ اس کا تذکرہ فرماتے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب تاکیدی حکم اور پختہ فیصلہ آ جائے اللہ کا، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ، اگر یہ اللہ کے آگے سچے بنے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ، انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلانے کے سامنے میں اچھا بن جاؤں، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے صدق اللہ، میں اللہ کے سامنے سچا بن جاؤں۔ صدق اللہ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اگر وہ رب کے سامنے سچے نکلتے اور اللہ کے آگے جو اس نے زبان سے الفاظ بولے دل سے عمل کرنے کے لیے رب کی اطاعت اور فرما برداری کی جانب قدم بڑھاتے۔ یہ رب کے ساتھ سچ بولنا ہے۔ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ، اگر وہ سچے نکلتے اللہ کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یقیناً یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اس آیت مبارکہ میں جہاد کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، حل عصیتم، تم سے تو بس یہی توقع کی جا سکتی ہے، ان تولیتم، اگر جہاد سے تم برگشتہ ہو جاؤ، جہاد کرنے کو ترک کر دو، ان تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد پھیلانے لگو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع رحمی کرنے لگو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاد، اللہ کے راستے میں قتال، فساد کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ انسان کے جسم میں جب کوئی عضو معطل ہو جائے، کارآمد نہ رہے، تو ڈاکٹر اور اطباء مشورہ دیتے ہیں کہ جسم کے اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ اگر اس کو نہ کاٹا گیا تو باقی جسم بھی بیمار ہو جائے گا اور یہ اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح معاشرے کے کچھ افراد، کفار، فساق، فجار، منافقین، وہ عضو معطل کی مانند ہیں۔ جب ان کی سرکشی بڑھتی ہے تو اس سرکشی کا اضافہ
اللہ کے حکموں سے روکنے کی طرف نکلتا ہے، اللہ کے حکموں کی تنفیذ میں رکاوٹ ڈالی جائے اور اللہ کے احکام کی تعمیل نہ ہونے دی جائے، اور اسی طرح قطع رحمی کی طرف وہ لے کے چلتے ہیں۔ جب فساد اور قطع رحمی کے سلسلے بڑھنے لگیں تو اللہ اپنے ماننے والوں پر حکم عائد کرتے ہیں، تم جہاد کر کے ان معطل اعضاء کو ختم کر دو اور زمین میں انصاف کو عام کر دو۔ تو جہاد کی یہ غرض اور حکمت ہے۔ جہاد کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے، جہاد کا یہ مطلب ہوتا ہے ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ دوسرے آدمی کو تدبر اور غور و فکر کا موقع ملے اور وہ اپنے اختیار سے راہ حق کی طرف آئے۔ اور جو لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، کفار رکاوٹیں ڈالتے ہیں، آج بھی رکاوٹیں ڈالنے والے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، قرآن کے نظام کو نافذ نہیں ہونے دیتے، قرآن سے رکاوٹیں، دین حق کو قبول کرنے سے رکاوٹیں، اسلام سے رکاوٹیں۔ مسلمان خود بھی ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے آج کے زمانے میں، لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں غور و فکر کے بعد مختلف طرح سے اسلام سے روکنے کے حوالے سے شبہات دلوں میں ڈال رہی ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں۔ اگر ایک عادل نظام قائم ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے، ان رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے، ہر بندے کو حق میں تدبر اور غور و فکر کا موقع ملے، اور جس کو حق میں غور کا موقع ملتا ہے وہ ضرور حق قبول کرتا ہے۔ کیا شروع سے لے کر جب تک خلافت کا سلسلہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، حضرات صحابہ کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ ہو، اس کے بعد کے زمانے ہو، کیا اسلامی سلطنت میں کافر نہیں رہتے رہے؟ ذمہ رعایا بن کر رہتے رہے کافر۔ تو اسلام نے کبھی کسی کافر کو جہاد کے ذریعے زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا، لیکن ماحول ایسا فراہم کیا ہے، رکاوٹیں ختم کی ہیں، اور جو رکاوٹ نے ڈالے پھر اس کے زور کو توڑا ہے اور اس سے جہاد کیا ہے۔ تو فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تم سے تو بس یہی توقع ہو سکتی ہے، ان تولیتم، اگر تم جہاد سے رخ پھیر لوگے تو کیا ہوگا، ان تفسدوا فی الارض، لوگ فساد کرنے لگیں گے زمین میں، تقطعوا ارحامکم، قطع رحمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان تولیتم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جہاد سے اگر روگردانی کی جائے تو جہاد کے حکم پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا اور قطع رحمی ہوگی۔ ان تولیتم کا ایک مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، تولا کا معنی یہ بھی آتا ہے با اختیار ہونا، حکومت مل جانا، اقتدار مل جانا۔ تو اس صورت میں ان تولیتم کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تمہیں کچھ اختیار مل جائے، اس کے نتیجے میں تم سرکشی کی طرف چلے جاتے ہو اور فساد میں مبتلا ہوتے ہو اور قطع رحمی کرنے لگ جاتے ہو۔ اس کی مثالیں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ بعض ایسے طبقات ہوتے ہیں اپنے کزنز کے متعلق، اپنے چچا تایا ذات کے بارے میں یا اپنے خاندان کے دوسرے تیسرے افراد کے حوالے سے اگر انہیں تھوڑا سا بھی اختیار مل جائے کچھ کرنے کا، دنیا داری کے مراتب میں کوئی مرتبہ مل جائے، تو ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے میں فلانے سے بدلہ لوں اور فلانے کو نیچے دکھاؤں اور فلانے سے اپنے تعلقات منقطع کر لوں اور پتہ چل جائے کہ ہم بڑے اونچے ہیں اور وہ نیچے رہ گئے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ آیت مبارکہ اس ماحول کی اصلاح کی طرف بھی ہمیں متوجہ کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صلہ رحمی کے ساتھ انسان کو ہر حال میں متصف رہنا چاہیے، چاہے اسے اختیار ملے چاہے وہ اختیار میں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ وہ بات جس کا نتیجہ اور سزا فوراً ملتی ہے دنیا میں وہ قطع رحمی ہے۔ اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، اپنے اعزاء اقارب سے قطع رحمی کی ساتھ ہی سزا مل جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جلد جس کی سزا ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو چیز مفید ہے اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے سے اللہ عمر میں برکت عطا کرتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا صلہ رحمی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ صلہ رحمی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی ایک میرے خیال میں ایک صلہ رحمی ہے
ایک آپ کے خیال میں صلہ رحمی ہے، ہر بندہ اپنے اپنے سوچ میں صلہ رحمی کے متعلق خیال کر رہا ہوتا ہے۔ مشترکہ خیال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو ہم سے ملتا ہے ہم اس سے ملتے ہیں، اگر کوئی نہیں ملنا چاہتا تو ہم بھی نہیں ملتے اس سے، اگر کوئی بلائے گا تو بلا لیں گے، اگر کوئی نہیں بلائے گا تو چھوڑ دیں گے۔ ہم صلہ رحمی یہ سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے صلہ رحمی سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو اس انتظار میں رہے کہ میرے سے کوئی صلہ رحمی کرے تو میں کروں گا، آپ نے فرمایا میں اسے صلہ رحمی کرنے والا نہیں سمجھتا، میں تو اسے بدلہ دینے والا سمجھتا ہوں۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلِ، میرے نزدیک صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے اذا قطع رحمہ وصلہا، جب کوئی قطع رحمی کرے یہ پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اصل میں صلہ رحمی کرنے والا یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جہاد کی حکمت یہ ہے زمین سے فساد ختم ہو، لیکن آج دنیا اس کے برعکس جو جہاد کر رہے ہیں انہیں دہشت گرد کہتی ہے اور انہیں فساد کی نسبت کرتی ہے، فساد کی طرف، اور جو ان پر جنگیں مسلط کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ قلم ان کے پاس ہے، کاغذ ان کے پاس ہے، میڈیا کی طاقتیں ان کے پاس ہیں، جو مرضی کہہ دیں، لیکن رب کے قوانین اور ضابطے تو نہیں بدلتے۔ البتہ اللہ نے یہ ضرور ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ کفر کی طاقت کو توڑنے کے حوالے سے راہ خدا میں نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس قربانیوں کے عوض اللہ غلبے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں یعنی جو خدا کے حکم سے سرتابی اختیار کرتے ہیں، جہاد سے رخ پھیرتے ہیں، فساد فی الارض کا سبب بنتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں لعنہم اللہ، جن پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں بہرا کر دیتے ہیں۔ سنوائی ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں لیکن حق کو نہیں سنتے، وہ سنی انسنی بات کر دیتے ہیں۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن حق کی طرف نہیں دیکھ رہے، تو گویا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ دل کو ہلا دینے والا جملہ ہے۔ یہ کیوں نہیں قرآن میں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے؟ اگر یہ اپنے ذہن کو خالی کر کے صرف قرآن میں تدبر اور غور و فکر کر لیں، انہیں ہدایت کا رستہ معلوم ہو جائے۔ حقیقت میں آیات کے تسلسل میں تو یہ خطاب المنافقین کو ہے، جن منافقین کے دل بند ہو چکے ہیں اور وہ اپنے مفاد پرستی کے رجحانات میں حق کو قبول کرنے سے محروم ہیں۔ لیکن یہ خطاب سبھی کے لیے ہے، سبھی کو عام ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے اس کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ میں کتنا قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرتا ہوں، کبھی کھلا وقت نکال کر 15-20 منٹ، گھنٹہ قرآن کریم کے ایک رکوع کو، دو رکوع جتنا بھی پڑھ سکیں، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اس کو سوچیں، غور و فکر کریں۔ میرا پروردگار مجھے یہ حکم دے رہا ہے، خالی ذہن ہو کر آپ کو قرآن مجید کے اسرار، معارف اور حکمتیں اللہ تعالیٰ ذہن کے اوپر ڈال دیں گے اور کھول دیں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں کیوں نہیں یہ تدبر اور غور و فکر کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں۔ اقفال قفل کی جمع ہے، قفل تالے کو کہتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے، اسی کو دوسرے مقام پر مہر لگانے سے بھی تعبیر کیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور اس مہر کا اندازہ ہمیں اس وقت بڑا واضح ہوتا ہے عام معاملات میں۔ ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی، ہم انہیں فائدے کی باتیں بتاتے ہیں، بیٹا ایسے کرو، ایسے نہ کرو، ایک بات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی اور وہ غلط چلتا جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ تالا لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دین حق کو قبول کرنے کے متعلق اپنے آپ کو تیار نہ کرنے والے لوگ اور تدبر نہ کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کیوں نہیں یہ تدبر کرتے؟ کیا دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم، بے شک جو لوگ اپنی پشتوں کے اوپر برگشتہ ہو گئے اور واپس پھر گئے، یعنی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان کی طرف ہیں جی،
جیسے منافقین کا دعویٰ تھا، اصحاب ایمان کو کہتے آ کر ہم تو ہدایت کی طرف آ گئے ہیں، ہمارے سامنے ہدایت واضح ہو گئی ہے، لیکن پھر دوبارہ مفاد پرستی میں برگشتہ ہو گئے اور کفر کے رستے کی طرف چلے گئے۔ ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، حالانکہ ہدایت واضح ہو چکی تھی، حق کا رستہ ان کے سامنے کھل کر آ گیا ہے۔ الشیطان سول لہم واملی لہم، حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے مکر و فریب کے جال میں وہ پھنس چکے ہیں۔ شیطان نے ان کے سامنے کچھ چیزوں اور خیالات کو مزین کر کے دکھا دیا ہے، واملی لہم، اور دور دراز کی امیدوں میں انہیں ڈال رکھا ہے۔ بڑا وقت ہے جی ابھی، دیکھی جائے گی جب کوئی ایسے حالات آئیں گے، جب کہیں پھنسیں گے، ہم بڑے تیز تراز نکل جائیں گے وہاں سے، باتیں بنا لیں گے۔ یا موت کا زمانہ، ابھی یہ باتیں ہیں، ابھی تو میری عمر 50-60 سال ہے، یعنی ہر لمحے پہ انسان یہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ 30 سال کا ہے ابھی تو بڑی عمر ہے، 50 سال کا ہے ابھی تو بڑی عمر ہے، 70 سال کا ہے ابھی بھی بڑی عمر ہے، 90 سال 100 سال کا بھی ہو گیا ہے، اس کو بھی یہی لگ رہا ہے۔ املا لہم، دور دراز کی امیدوں میں شیطان انہیں مبتلا کر رہا ہے۔ کب وہ وقت آئے گا جب انسان یہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے یہی میری موت کا لمحہ ہو اور مجھے ہر حال میں اس حال میں رہنا چاہیے کہ میری موت کی تیاری ہو۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، ان کی یہ حالت شیطان کے فریب میں آنا اور دور دراز کی امیدوں میں مبتلا ہونا، اس کی بنیاد یہ ہے قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، کہ ان لوگوں کے پاس جو کافر ہیں، پکے کافر، ان کے پاس جا کر منافقین ان سے ساز باز کر کے آتے ہیں۔ کرہوا ما نزل اللہ، وہ کافر جو اللہ کی اتاری ہوئی آیات اور قرآن اس کو ناپسند سمجھتے ہیں، قرآن سے نفرت کرتے ہیں، جو کافر یعنی کھلے کافر ہیں، جو ان کے پاس جا کر وہ کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، ذرا تھوڑا سا ٹھہرو، صبر کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، منیں گے تھوڑی اسی، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم ذرا ادھر بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ میں، کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے، کوئی احتیاط، کچھ بچ بچاؤ اپنا۔ نطیعکم فی بعض الامر، دل سے ہم تمہارے ساتھ ہیں تو بعض کاموں میں مانیں گے تمہاری جو تم کہو گے۔ کفار سے اس ساز باز سے ان کے دل میں نفاق پیدا ہوا، شیطان کے مکر و فریب کے جال میں مبتلا ہو گئے اور دور دراز کی امیدوں میں مبتلا ہوئے۔ یہ ہے ان کی بیماری، ان کی بیماری کی تشخیص فرما دی اللہ نے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے راز کی باتیں آپس میں جو یہ کفار کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، ایک ایک بات اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے کوئی بات بھی چھپی نہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس کیفیت کو انہیں یاد کرنا چاہیے، کیا حال ہوگا اس وقت جب فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے۔ یضربون، فرشتے مار رہے ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہروں کو پیٹیں گے، وادبارہم، ان کی پشتوں پہ مار رہے ہوں گے۔ ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے، اس مرنے والے کی کیفیت کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، لیکن اس مرنے والے کے یہ حال ہیں، قرآن میں آیا یہ حال ہے۔ اگر وہ منافق ہے، اگر وہ کافر ہے، تو فرشتے جب اس کی جان نکالیں گے اس کے چہرے کو بھی پیٹیں گے اور اس کی پشتوں کو بھی پیٹیں گے۔ اس کے ساتھ یہ کیفیت گزر رہی ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتا ہے، مگر حال اس کے اوپر طاری ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس وقت سے انہیں ڈر کر اللہ کے حکموں کی دل و جان سے تعمیل کی طرف آنا چاہیے اور نفاق اور کفر کو چھوڑنا چاہیے۔ ذالک بانہم اتبعوا، اور ان کی یہ کیفیت اس وجہ سے، ان کی یہ سزا موت کے وقت اس وجہ سے، بانہم اتبعوا، یہ پیچھے چلے، پیروی کی، ما اسخط اللہ، ان چیزوں کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں۔ انسان کے دل میں ہمیشہ یہ خیال رہنا چاہیے اللہ کی ناراضی سے بچوں میں، میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، ایسی بات نہ ہو جائے کہ رب ناراض ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس وجہ سے انہیں یہ سزا مل رہی ہے کہ مرتے وقت میں چہروں اور پشتوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ اتبعوا ما اسخط اللہ، جو رب کو ناراض کرتی تھی چیزیں، یہ اسی رستے پہ چلتے تھے، وہیں گھستے تھے جا کر۔ اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، اور انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ کرہوا رضوانہ،
اللہ کی رضا حاصل کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے۔ اس آیت کو موجودہ حالات پر منطبق کیجیے، اس میں بہت سے مبتلا نظر آئیں گے۔ کفار کے ساتھ تعلقات، آمد و رفت، میل جول، ملاقات، مسلمانوں کا بھی بعض کا جو لبرل قسم کے بلکہ آزاد خیال قسم کے اور اسلام سے واجبی سے تعلق رکھنے والے، ان